الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قابل احترام معزز بزرگوں کو شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. ہمارے مدارس میں اس وقت تعلیمی سال کا اختتام ہے. ہمارا تعلیمی سال شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے اور شعبان المعظم میں مکمل ہوتا ہے. رمضان المبارک میں پھر وہ طلباء کرام جو حفظ کے بعد کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو قرآن کریم یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس وقت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان مدارس کی ضرورت کیا ہے. اس وقت دنیا میں بالعموم اور ملک پاکستان میں بالخصوص یہ جو مدارس کا جال بچھایا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس پر اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک تمہید سمجھیں. جہاں بھی دنیا کی آبادی ہوتی ہے وہاں چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1، شفا خانہ، ہسپتال. انسانی سوسائٹی میں دنیا میں بیماری بھی ہے اور صحت، اور جتنی زندگی انسان دنیا میں رہتا ہے تکالیف بھی آتی رہتی ہیں اور صحت بھی ملتی رہتی ہے. لہذا انسانی آبادی کے لیے
ایک مکتب کا ہونا، ہاسپٹل کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت وہاں سے دوائی لی جا سکے۔ اسی طرح جہاں انسانوں کی آبادی ہو، پھر انسانوں کی کیونکہ طبائع مختلف ہوتی ہیں، کسی طبیعت میں غصہ کم اور کسی میں زیادہ، طبائع کے مختلف ہونے کی وجہ سے پھر انسانوں میں آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، پھر ان میں لڑائی جھگڑوں تک بھی نوبت آتی ہے۔ لہذا ان حالات پر کنٹرول کرنے کے لیے پھر وہاں عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، تھانہ بنایا جاتا ہے، پھر آگے عدالتیں قائم کی جاتی ہیں۔ وہ بھی انسانی سوسائٹی اور معاشرے کی ایک ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں وہاں پر نہ ہوں پھر انسانی معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے یا ان کے علاج معالجے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے جو ان سب چیزوں سے بڑی ہے، مگر جتنی وہ بیماری بڑی ہے اس کی طرف توجہ کم ہے، اور وہ بیماری جہالت ہے۔ انسان کو جس نے بنایا ہے انسان اس سے ناواقف ہے، اپنے خالق کو نہ جانتا ہو، اپنے مالک کو نہ جانتا ہو، انسان اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھتا ہو، جہالت۔ تو لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی بیماری جہالت ہے، یہی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں مبعوث ہوئے، جس وقت میں دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کو، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، زمانے جاہلیت۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، بڑا غور فرمائیں۔ عرب میں اس وقت بیماریاں کیا تھیں؟ سب سے بڑی بیماری عرب میں اس وقت بت پرستی کی بیماری تھی۔ عقیدے کے اعتبار سے وہ مریض تھے، اپنے ہاتھوں سے صنم بناتے تھے، پھر ان کی پرستش کرتے تھے۔ ان میں بڑی بیماری جھوٹی حب جا تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس حماقت اور بیوقوفی کی بنیاد پر کہ کوئی شخص میرا داماد بنے گا، میری بیٹی کسی کے گھر بہو بن کے جائے گی، اس حماقت کی بنا پر اپنی بیٹیوں کو نہ صرف قتل کر دیتے تھے بلکہ ظلماً معصوم بچیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے۔
حتیٰ کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ لیکن ہاں اس کے ساتھ قتل و غارت گری دشمنی، کتابوں میں لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں بعض قبیلے ایسے تھے، ان کا جب کوئی بچہ جوانی میں قدم رکھنے لگتا اور وہ بچہ جوان ہوتا تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کاش کہ ہمارے قبیلے میں لڑائی شروع ہو جائے تاکہ میری جوانی کا پتہ چل سکے۔ لکھا ہے کہ جب بچہ اونٹ پر بیٹھتا تھا، گھوڑے پر بیٹھتا تھا، تو گھوڑے پر بیٹھ کر جب بچہ گھوڑے کی سواری سیکھ لیتا تو سب سے پہلے خواہش یہ ہوتی کہ کاش لڑائی ہو جائے۔ ایک تو ہے لڑائی ہو جانا، ایک ہے لڑائی کو خود طلب کرنا، اور اگر کبھی لڑائی ہو جاتی پھر نسلیں ختم ہو جاتی، وہ لڑائی ختم ہو۔ لیکن قرآن کریم نے ان کی بت پرستی کو ذکر نہیں کیا، قرآن کریم نے ان کی جو ڈکیتی، چوری اور جو یہ ظلم تھا اس کو ذکر نہیں کیا، قرآن کریم نے بچیوں کے زندہ درگور ہونے کو ذکر نہیں کیا، قرآن کریم نے اس زمانے کا ذکر زمانہ جاہلیت سے کیا۔ لہذا محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جاہل ہونا یہ ان سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑی جو برائی ہے کسی بھی معاشرے میں وہ جاہلیت، جہالت۔ تو عرب کی اس جہالت کو، اس زمانے کو، اس وقت کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جس طرح بیماریوں کے لیے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کسی بستی کا آباد ہونا، بستی آباد ہو اور اس میں معالج نہ ہو، اسی طریقے سے کوئی آبادی ہو اور اس میں جرائم کی روک تھام کے لیے کوئی پولیس اسٹیشن نہ ہو، یہ اس اہل علاقہ پر ظلم ہے۔ تو کوئی آبادی ہو اور اس آبادی سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہ ہو تو کیا یہ اس بستی پر ظلم نہیں؟ جبکہ جہالت تو سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو اگر ہسپتال بستی کی ضرورت ہے، جرائم کی روک تھام کے لیے تھانے کی، کچہری کی ضرورت ہے، عدالت کی ضرورت ہے، تو پھر جہالت کے دور کرنے کے لیے علمی مراکز کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ علم دو قسم پر ہے، ایک ہے علم الابدان، ایک ہے علم الادیان۔ علم الابدان کیا ہے؟ بدنوں کا علم، مادے کا علم، کہ مادے سے ہم کیا کیا نفع حاصل کر سکتے ہیں، پانی سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، بجلی سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، گرمی سے کیا چیز لی جا سکتی ہے، ٹھنڈ سے کیا چیز لی جا سکتی ہے۔ علم الابدان مادے کا علم کہ کس کس مادے سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ آج مادیت کا دور ہے، کفر نے اس پر اتنی محنت کر لی، علم الابدان بدنوں پر اہل کفر نے اتنی محنت کر لی ہے کہ آج دنیا کی کوئی چیز ہوگی جو بچی ہوگی جس کے آج نفع اور نقصان کا نہیں بتلایا جا رہا، حتیٰ کہ ہوا، بخارات، ہوا کے آنے پر بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں اتنا نفع ہے، اتنا نقصان ہے۔
مادے پر دنیا نے اتنی محنت کی۔ دوسرا علم ہے علم الادیان۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی کہ علم الابدان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مادہ اس سے میں فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور علم الادیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے رب سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ علم الابدان دنیا میں لوگ سکھاتے ہیں، اور علم الادیان جو ہے وہ اللہ کے نبی سکھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی بتلاتے ہیں کہ بس اگر اللہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے طرز کو اختیار کر لو، جو جتنا میرے طرز کے قریب ہو جائے گا اتنا اس کے لیے اللہ سے فائدہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگرچہ علم الابدان ہو یا علم الادیان، دونوں کے آنے کا ذریعہ نبوت ہے۔ دنیا میں مادے کا علم بھی نبوت کے ذریعے سے ہی آیا۔ دیکھیے، جب سب سے پہلے آنے والے انسان دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ قرآن کریم نے ان صحیفوں کا تھوڑا سا ذکر کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ آدم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان میں یہ تھا کہ ان میں چیزوں کے نام بتلائے گئے تھے۔ انسان زمین پر آیا تھا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر آیا نہ تھا، اس کو زمین کی چیزوں کا علم نہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتلائے۔ اس کو پانی کہتے ہیں، اس کو گندم کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں، چیزوں کے نام بتلائے گئے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو صحیفہ تھا اس کو اگر آج دنیا کے سامنے رکھ دیا جائے تو بچے یہ سمجھیں گے کہ پہلی جماعت کا قاعدہ ہے، کیونکہ دنیا کا آغاز ہو رہا تھا نا، دنیا کا بچپن تھا۔ تو جب کسی کا بچپن ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو والدین سکھاتے ہیں، ابا کہو، اماں کہو، جی یہ چچا ہیں، یہ تایا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالو ہیں، یہ نام سکھائے جاتے ہیں۔ تو دنیا کا جب آغاز تھا تو آدم علیہ السلام پر جو علوم اترے وہ اسماء کا علم تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو قلم کا علم عطا فرمایا۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے دنیا میں لکھنے کا دستور نہیں تھا، لکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زمین پر آ کر، دنیا میں آ کر لکھنا شروع کیا، جس سے دنیا کو یہ پتہ چلا کہ کوئی چیز لکھ کر بھی محفوظ کی جاتی ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ اب انسانیت تھوڑی اور بڑی ہو گئی۔ اب نوح علیہ السلام کو حلال اور حرام کا علم عطا فرمایا۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پیدائشی پیدا ہوا بچہ، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو شلوار قمیض نہیں پہنا دیا جاتا۔ جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا لباس میں بدل دیا جاتا ہے۔ پیدا ہوتے ہیں تو بس اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، اب شلوار قمیض پہننے کے قابل ہو گیا۔ انسانیت کا بچپن تھا، پہلے نام سکھائے گئے، پھر قلم پکڑنا سکھایا گیا، جیسا اساتذہ کرام سکھاتے ہیں۔ جب انسانیت تھوڑی بڑی ہو گئی، اب بڑا ہو گیا بچہ، اب اس کو شریعت کا لباس پہنایا گیا، یعنی حلال اور حرام
حضرت نوح علیہ السلام پر حلال اور حرام کا علم نازل ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے تعبیر کا علم نازل فرمایا، آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ گویا کہ پہلے جو حصی چیزیں تھیں ان کا علم دیا جا رہا تھا، اب خواب کی بات کا علم بھی دیا گیا، دنیا اور کچھ بڑی ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اب دنیا کا شباب آ گیا، اب دنیا کی جوانی آ گئی، اب احکامات کی تفصیل نازل ہوئی۔ چنانچہ تورات سب سے پہلی مفصل کتاب ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کو سکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے قبل دنیا میں تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ واسطہ دنیا کی بڑی کفریہ اور سپر طاقت سے تھا، نمرود سے، تو ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ اور علم مجادلہ سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نمرود نے یہ کہا کہ اگر آپ رب اس کو کہتے ہیں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ لوگ جن کی پھانسی کا حکم تھا ان کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھے ان کو پھانسی لگا دیا، تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے موٹے دماغ کا آدمی ہے، اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا مالک، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی رب ہو پھر مغرب سے نکال کر دکھاؤ، فَأْتِ بِهَا مِنَ اللَّهِ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس اب بکھلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ عطا کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، وہاں تفصیل نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس میں حکمت اور دانائی نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا، اب جو علوم اب تک دنیا پر آئے تھے اور جو قیامت تک کے لیے ضروری تھے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، بات بہت دور نکل گئی، مسئلہ سمجھانے کے لیے اتنی لمبی بات کرنا پڑی کہ دنیا میں جس طرح بیماری اس کے علاج کے لیے ہسپتال کی ضرورت ہے، جرائم کے خاتمے کے لیے عدالت کی ضرورت ہے، اسی طرح دنیا سے جہالت کے خاتمے کے لیے علوم نبوت کی ضرورت ہے۔ علوم نبوت کے بغیر دنیا سے جہالت کا خاتمہ ممکن نہیں۔ جب علوم نبوت آئے، وہی لوگ جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہی لوگ جو بچے کے جوان ہونے پر تلاش کرتے تھے کہ کہیں جنگ چھڑ جائے، وہی لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بس وہی لوگ امت کے راہبر اور رہنما بن گئے، امت کے لیے نمونہ بن گئے، لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن گئے۔ آج میں ایک کتاب میں ایک عجیب بات پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو لکھتے ہیں شیخ کہ ایک ہے کسی چیز کی تصویر کا دیکھنا، ایک ہے کسی چیز کی حقیقت کا دیکھنا۔
ہم نے اخلاق کیا ہوتا ہے اس کو کتابوں میں پڑھا ہے، صحابہ کرام نے اس اخلاق کا عملی نقشہ دیکھا۔ ہم نے سخاوت کو کتابوں میں پڑھا ہے، صحابہ کرام نے اس کا عملی نقشہ دیکھا۔ ہم نے تقوی اور طہارت کو کتابوں میں پڑھا ہے، صحابہ کرام نے اس کو آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے امانت اور دیانت کو کتابوں میں پڑھا ہے، صحابہ نے امانت کو آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ گویا تصویر ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے اصل کو دیکھا۔ ہم آج جو بیان کر رہے ہیں وہ تعبیر ہے، صحابہ کرام نے اس حقیقت کو دیکھا۔ لیکن یہ جو تعبیر ہے یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو لازم پکڑ لیا، اور حضور کی مجلس میں جا کر یہ سب کچھ سیکھا، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور کچھ نوجوان لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، بلکہ باتیں کی کہ یہ جو شخص ہے 7 ہجری میں مسلمان ہوا ہے، اور ہمارے آبا پہلے کے مسلمان تھے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ تو 7 ہجری میں مسلمان ہوا ہے۔ ہمارے آبا جو اتنے سال پہلے سے مسلمان تھے وہ اتنی احادیث بیان نہیں کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک بھی آخر یہ باتیں پہنچ رہی تھی۔ آپ نے ایک دن مسجد نبوی میں سب کو بٹھا دیا، اس لیے بڑوں کے متعلق بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، چھوٹے بڑوں پر تبصرہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سب کو بٹھا لیا، بیٹھو، بیٹھ گئے۔ میں نے سنا ہے کہ تم یہ بات کر رہے ہو کہ ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتا ہے، حالانکہ 7 ہجری میں مسلمان ہوا، صرف 3 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور ہمارے آبا تو اتنی احادیث بیان نہیں کرتے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو مخاطب کیا، او فلاں ابن فلاں، تمہارے جو والد تھے فلاں، وہ تو صبح سویرے تجارت کے لیے نکل جایا کرتے تھے، رات کو واپس آتے تھے۔ اور فلاں تمہارے والد تو ذمہ دار تھے، وہ تو ہفتے میں 1 بار حضور علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ اور فلاں تمہارے والد فلاں کام کیا کرتے تھے، مگر ابو ہریرہ تو 24 گھنٹے در اقدس پہ پڑا رہتا تھا، حتیٰ کہ ابو ہریرہ تو گھر بھی نہیں جاتا تھا، اور کھانے پینے کے لیے بھی ابو ہریرہ کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات تو کئی دن کا فاقہ ہو جاتا، اور میں آنے والے صحابہ کو السلام علیکم کہتا، تاکہ آنے والا یہ سمجھ لے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں اس مہمان کو ساتھ لے جاؤں۔ بعض اوقات میں بھوک کی وجہ سے زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا، اور لوگ میرے سر پہ، میری پیشانی پہ پاؤں رکھ کے مجھے دباتے کہ ابو ہریرہ کو تو مرگی ہو گئی ہے۔
تم تو سب لوگ، تمہارے آبا تو سب اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، اور ابو ہریرہ کو تو سوائے حضور کی مجلس کے کوئی کام نہیں تھا۔ بس ابو ہریرہ تو یہاں بیٹھا رہتا کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور میں اس کو نوٹ کر لوں، اس کو یاد کر لوں اور اس کو آنے والے نسلوں تک پہنچاؤں۔ پھر ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، وعاء، 2 برتن ہیں میرے پاس۔ حضور علیہ السلام نے جو باتیں بتلائی تھی 2 قسم کی ہیں، ایک وہ ہے جن کو میں نے بیان کر دیا، دوسری کو بیان نہیں کرتا۔ پھر گردن کی طرف اشارہ کیا، اس لیے بیان نہیں کرتا کہ تم میری گردن کاٹ دو گے۔ اور وہ پیش گوئی تھی کہ آئندہ ایسے حالات ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، بخاری شریف کے حاشیے میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو کہ آپ یہ اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ 60 ہجری سے مجھے محفوظ فرمانا، 60 ہجری سے مجھے محفوظ فرمانا، یہ کیا ہے 60 ہجری؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں چھوکروں کی حکومت ہوگی۔ 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید حکمران بن گیا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بتلاتا نہیں۔ اور فرمائیے میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا تمہارے آبا تو اپنے کام کاج میں مشغول رہتے تھے اور میں تو سارا دن 24 گھنٹے دن بھی رات بھی حضور علیہ السلام کے در اقدس پہ پڑا رہتا تھا، یہ وجہ ہے میرے احادیث زیادہ بیان کرنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس علم کے حصول کے لیے سارے کچھ کو خیر آباد کہہ کے وہ بس مسجد نبوی میں بیٹھ گئے تھے۔ آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں، جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اب چبوترا تو وہ کافی بڑا کر دیا گیا ہے، اس زمانے میں تو وہ چھوٹا تھا۔ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں جو ستون ہیں ان کے اوپر کھجوروں کے پتوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں ایک ستون ہوا کرتا تھا اور اس پر صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ کھجوروں کے خوشے لٹکا جایا کرتے تھے ان طلباء کے لیے جو ہر وقت در اقدس پر احادیث کو یاد کرنے کے لیے پڑے رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی احادیث مبارکہ کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود رہتے تھے اور انہی لوگوں کی برکت سے آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک ایک عمل ان لوگوں نے نقل کیا، حتیٰ کہ اگر کسی وقت میں کسی صحابی کو کوئی لفظ کہا جو بظاہر اس کی شان کے خلاف تھا، اس نے ان الفاظ کو بھی اسی طرح نقل کر دیا کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر آئے تھے۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہالت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جہالت کے دور کرنے کا ذریعہ علوم نبوت، تو ان علوم نبوت کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور ان علوم نبوت کے آج تک محفوظ رہنے کا ذریعہ، ان کے پھیلنے کا ذریعہ وہ مدارس عربی ہے۔ اور جہاں یہ مدارس نہیں رہے، اسپین میں، دیگر 20 ممالک میں جہاں مدارس کا وجود ختم ہو گیا، پھر وہاں دین بھی باقی نہیں رہ سکا۔ دین انہی خطوں میں باقی رہا جن خطوں میں یہ مدارس باقی رہے۔ لہٰذا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، بات یہاں سے شروع کی تھی کہ مدارس کی ضرورت کیا ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس مذہب کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے
وہ مذہب ختم ہو جاتا ہے۔ مذہب کی تعلیم کی بقا کا ذریعہ مدارس عربیہ ہے، لہذا مذہب کی بقا کا ذریعہ بھی مدارس عربیہ ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو